الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی حساس موضوع پہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ عنوان میرا یہ ہے کہ ماڈرنٹی کے نام پر یا ماڈرن بننے کے پیچھے آخر ہم کس طرح سے اپنی اسلامی روایات اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اسی کو میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ سچ ہے کہ جیسے جیسے آدھونکتا کے نام پر، جدیدیت کے نام پر، ماڈرنٹی کے نام پر ایسٹرن کلچر، مغربی تہذیب ہمارے بیچ پیر پسار رہی ہے، اسی طرح سے ہم اپنے اسلامی تہذیب اور اسلامی طور طریقوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ قرآن و حدیث اور اس سے جڑے ہوئے علم کے علاوہ کوئی بھی علم آپ حاصل کریں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ کسی سے حاصل کریں، قرآن و حدیث جب حاصل کریں تو اس میں آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کس سے حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ محمد بن سیرین نے فرمایا، مسلم شریف میں ہے، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ یہ علم دین ہے تو تم دیکھ لو کہ تم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ لیکن اس کے علاوہ جو بھی سائنس ہے، جو بھی علوم آپ حاصل کریں تو اس میں آپ جہاں چاہیں، جس سے چاہیں حاصل کر لیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں اور اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ لیکن اگر کسی سے اس طرح سے جو دوسری تہذیب کا رکھنے والا ہو، دوسری تہذیب کا علم بردار ہو، اس سے اس طرح سے امپریسڈ ہو جانا اور اس طرح سے متاثر ہو جانا کہ اس کی تہذیب اور اس کے طور طریقوں کے آگے گھٹنے ٹیک دینا اور پھر اپنے مقدس اسلامی تہذیب و روایات کو پس پشت ڈال دینا، اس سے غافل ہو جانا، یہ ضرور غلط ہے۔ زیادہ بیک نہیں جائیں، ماضی میں کچھ ہی دنوں پہلے جائیں، کچھ ہی سالوں پہلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے بچے ایک مکتب میں جمع ہوتے تھے اور جمع ہو کر وہاں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے، دینیات کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی، دینی علم سیکھتے تھے، اور اس کے بعد وہی طالب علم درسگاہوں میں جاتے تھے، عصری درسگاہوں میں، یونیورسٹیز میں جاتے تھے، اور پھر جانے کے بعد کوئی اقبال بن کے نکلتا تھا، کوئی محمد علی جوہر بن کے نکلتا تھا، یعنی کہ دینی معاملے میں بھی اور دنیائی معاملے میں بھی قیادت کرتے تھے اور ایک قائد کی حیثیت سے نظر آتے تھے، مگر اپنے وجود کو، اپنے تشخص کو جو ہمیشہ پریزنٹ کیا ہے، پیش کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ سامنے یا دنیا کے سامنے، تو ہمیشہ ایک مسلمان کی حیثیت سے پیش کیا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کی پہچان کرائی ہے تو ایک مسلمان کی شکل میں کرائی ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے کرائی ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کرائی ہے۔ لیکن آج کا ماحول کیا ہے، اس کو اگر آپ جاننا چاہیں تو زیادہ غور و فکر اور زیادہ ریسرچ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف آپ اپنے اگل بغل میں جھانک لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دیہات سے لے کر کے شہر تک ایک ہی طرح کا درش، ایک ہی طرح کا منظر نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ بچہ جب بولنے کے لائق ہو گیا، بولنے پر قادر ہو گیا، تو اس کے جسم کو، اس کے شریر کو ایک خاص قسم کے ڈریس سے سجا دیا گیا، اور سجانے کے بعد کتابوں اور کاپیوں سے بھرا ہوا ایک بیگ یا تھیلا اس کی پیٹھ پر سیٹ کر دیا گیا، اور پھر انگلی پکڑا کر کے اسے اسکول پہنچا دیا گیا۔ پہنچاتے وقت اگر کسی دیندار نے پوچھ لیا کہ کیا آپ نے اپنے بچے کو دینی تعلیم دلوا دی، اردو یا قرآن و حدیث جو بنیادی تعلیم ہے اس کو آپ نے اپنے بچوں کو دلوا دیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے گھر کی تعلیم ہے اور جب وقت ملے گا تو ہم اسے بھی دلوا لیں گے، لیکن وہ وقت کبھی نہیں آتا ہے۔ دکھد بات تو یہ ہے، اسکول میں پڑھے، اسکول میں پڑھنے کے بعد کالج میں گئے، وہاں سے پلان کر
یونیورسٹی میں پہنچے اور وہاں سے چھلانگ لگا کر لندن پہنچ گئے اور اتفاق سے وہیں جاب بھی جوائن کر لیا اور وہیں شادی بھی ہو گئی اور اس کے بعد ایک عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ادھر ہندوستان میں ماں باپ والدین پینشن کے سہارے یا اللہ کے سہارے اپنی زندگی جیسے تیسے گزار رہے ہیں۔ اچانک باپ کی موت ہو گئی، موت کی خبر بیٹے کو ٹیلی فون سے دی گئی، بتایا گیا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا جلدی جلدی ہوائی جہاز کے ذریعے ہندوستان پہنچا اور دیکھا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور جنازہ نکل رہا ہے۔ نماز کے بعد جنازے کی نماز ہونی تھی، وہ صاحبزادے مسجد کے دروازے تک تو جاتے ہیں لیکن مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہیں رک جاتے ہیں اور نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ اپنے پینٹ کے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے لوگوں کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اور پھر جب لوگ نماز سے باہر آتے ہیں تو نماز جنازہ کے لیے صف لگائی جاتی ہے، جیسے تیسے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو ہاتھ باندھتا ہوا دیکھ کر کے خود بھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب دفن کرنے کے لیے لوگ قبر میں اتارتے ہیں تو وہی دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو اسے قبر میں اتارتے ہیں، ان کے والد کو، اور اتارنے کے بعد یہ ادھر سائیڈ میں کھڑے رہتے ہیں تاکہ بھیڑ کم ہو، بھیڑ چھٹے اور پھر ہم جا کر کے مٹی ڈالیں۔ کسی طرح سے بھیڑ جب ختم ہوتی ہے تو جیسے تیسے ایک بار مٹی ڈال دیا، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ 3 مرتبہ مٹی ڈالی جاتی ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہر مرتبہ الگ الگ کلمات پڑھے جاتے ہیں، الگ الگ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اس بات کی انہیں کوئی بھی خبر نہ رہی۔ بہرحال دفن کرنے کے بعد اس کے 3 روز کے بعد کسی طرح سے کرائے کے مدارس سے طلبہ بلائے، کچھ رشتہ دار بھی آئے اور قرآن خوانی کی مجلس جاری ہے، مجلس چل رہی ہے۔ پھر یہ باہر بیٹھ کر کے کرسی پر انگریزی اخبار پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کسی طرح سے کچھ پیسے خرچ کر کے اپنے فرزندی کا حق ادا کر دیا، ایک فرزند ہونے کے ناطے اس پیسے خرچ کیے اور پھر جہاں سے آئے تھے وہیں چلے گئے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ماں باپ نے، والدین نے اتنی مشقت برداشت کر کے اس بیٹے سے کیا حاصل کیا؟ ان والدین کو، ان ماں باپ کو کیا فائدہ ہوا اس بیٹے سے؟ اور کیا اس میں صرف بچے کی غلطی ہے، فرزند کی غلطی ہے؟ اگر فرزند کی غلطی ہے اور واقعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو بعد میں ہے، لیکن اس سے پہلے والدین کی غلطی ہے کہ والدین نے اس کو اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی تربیت کرنے سے کوتاہی ضرور کی، جس کی سزا انہیں بھی مل رہی ہے۔ کم سے کم اگر اس بچے کو، وہ نوجوان جو ابھی نوجوان ہے، ابھی نوکری کر رہا ہے، اس کو اگر بچپنے کے وقت میں قرآن پڑھنا سکھا دیا گیا ہوتا تو کم سے کم جو قرآن کی محفل چل رہی تھی، بچے اور رشتہ دار بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو اس وقت تو وہ کم سے کم قرآن پڑھتا، انگریزی اخبار نہ پڑھ کے، مگر ایسا بھی نہ ہوا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو خود قرآن مجید یہ حکم دیتا ہے کہ ہر انسان پر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اور اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان سب کی تربیت ایسی کرے، ان سب کو ایسا علم سکھائے کہ اس علم کی بدولت وہ خود بھی بچ سکیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ اپنے بچے کو اسلامی تہذیب و ثقافت سے روشناس نہیں کراتے ہیں تو اس کا نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ دوسرے مذاہب سے اور دوسرے افکار سے، دوسرے تھاٹ سے متاثر ہو جائے گا، اور اس کے لیے متاثر ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو اپنے مذہب کو نہیں جانتا ہے وہ دوسرے مذاہب سے اور دوسرے مذاہب کے افکار سے متاثر ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں اس طرح کی بھی مثالیں موجود ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ گزرے جو خود تعلیم یافتہ تھے، اسلامی تعلیم سے ان کا سینہ بھرا ہوا تھا، مگر انہوں نے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت میں اس چیز کا خیال نہ رکھا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ خود ان کے لڑکے نہ صرف اسلامی تعلیمات اور تربیت سے ناآشنا رہے، جاہل رہے، بلکہ خود وہ لڑکے اسلام کے خلاف لکھنے لگے، تو یہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ ان کے زمانے میں ایک شخص اپنے نوجوان لڑکے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے فاروق اعظم، یہ دیکھیے یہ میرا نافرمان بندہ ہے، نافرمان بیٹا ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں کہنے کے لیے ہمیشہ اس کے خلاف کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی بیٹے نے یہ بات سنی امیر المومنین کے سامنے، تو اس نے جو بات کہی اور پھر امیر المومنین نے جو بات کہی اور جو ارشاد فرمایا اسے اپنے مستشق کے پنوں میں انکت کر لینا چاہیے، جس طرح سے چٹان کو کھود کر کے کوئی شیرشک لکھا جاتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ امیر المومنین، میرے اوپر والدین کا کیا حق ہے؟ مجھے تسلیم ہے، میں اسے مانتا ہوں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا والدین کے اوپر بھی اولاد کا کوئی حق ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا ہاں بالکل حق ہے۔ پہلا حق یہ ہے، 3 حق ہیں۔ پہلا اس میں سے یہ ہے کہ جب کوئی آدمی ہو تو اپنے بیٹے کے لیے دیندار عورت تلاش کرے، پہلا حق باپ کے اوپر، اور پھر جب اس کا بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کا اسلامی نام رکھے، اور جب اس کی زبان کھلے یعنی کچھ بولنے پر قادر ہو تو اسے قرآن کی تعلیم دلائے۔ اس نوجوان نے کہا امیر المومنین، میرے والد نے ان تینوں میں سے کوئی حق ادا نہیں کیا۔ پہلا حق تو اس طرح سے ضائع کر دیا کہ میری ماں پڑھی لکھی نہیں ہے، میری ماں قبطی ہے۔ قبطی عرب کی ایک جاہل قوم ہوتی تھی جن کا کوئی علمی معیار نہیں ہوتا تھا، جن کے پاس کوئی کوالیفیکیشن، کوئی تعلیم، کوئی ایجوکیشن یا کوئی تعلیم و تربیت اس طرح سے نہیں ہوتی تھی۔ تو پہلا حق میرے باپ نے تو اس طرح سے ضائع کر دیا کہ میری ماں دیندار نہیں ہے، اور دوسرا حق اس طرح ضائع کر دیا میرے والد نے کہ میرا نام اسلامی نہیں ہے، بلکہ میرا نام جوال رکھا ہے۔ جوال کا مطلب ہوتا ہے ایک کیڑا جو گندی جگہوں میں رہتا ہے یا تر جگہوں میں رہتا ہے، تو میرا نام اس نے اچھا نہیں رکھا۔ اس طرح سے اس نے اپنا دوسرا حق بھی ضائع کر دیا، اور تیسرا حق اس طرح سے ضائع کر دیا کہ مجھے قرآن کریم کا ایک حرف بھی نہیں معلوم۔ جب امیر المومنین نے یہ بات سنی تو غضبناک لہجے میں کہا کہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، پہلے تم نے اپنے بیٹے کا حق ضائع کر دیا ہے، پھر تمہارا بیٹا تمہارا حق ضائع کر رہا ہے۔ اگر تم نے اپنے بیٹے کے ساتھ عدل کیا ہوتا، اگر تم نے اپنے بیٹے کے ساتھ انصاف کیا ہوتا تو آج تمہارا یہ بیٹا تمہارا حق ضائع نہیں کرتا۔ تو پہلے کوتاہی تم نے کی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس طرح سے حقوق تلفی عام ہو گئی ہے؟ اتنی عظیم دولت، تعلیم و تربیت کی عظیم دولت سے ہم اپنے بچوں کو محروم رکھ رہے ہیں، اور کیا یہ بھی سچ نہیں ہے کہ محروم رکھنے والے کوئی اور نہیں، وہ ہم اور آپ ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔